واقعی آپ اتنے معصوم ہیں کہ اس کی لوکیشن پروجیکٹ کی اور اس کی تکمیل کے حوالے سے آپ نے عثمان خان بزدار کو سراہا، اور عثمان خان بزدار کو اگر آپ پوچھ لیتے کہ بھائی یہ تم نے کب زمین سلیکٹ کی تھی، تو وہ شاید آگے آئیں بائیں شائیں کرتا اور آپ کو جواب دینے سے قاصر رہتا، مگر آپ نے بھی اس سے باز پرس نہ کی کہ اس پروجیکٹ کی اپروول کب ہوئی، اس پہ لاگت کتنی آئی، اور اس پروجیکٹ کی سائٹ تم نے کیسے سلیکٹ کی۔ تو یہ افسوسناک ہے کہ جس کو وسیم اکرم کا نام دیا گیا وہ اپنے کھلاڑی آؤٹ کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ وہ جب سے آیا ہے میں نہ مانوں کی پالیسی ہے، چیف سیکرٹریز وہ 4 تبدیل کروا چکا ہے، آئی جیز وہ 5 تبدیل کروا چکا ہے، وزیروں مشیروں کو وہ روز تبدیل کرواتا ہے، اور جو اس کو تنگ کرے وہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں جیل بھی چلا جاتا ہے، چاہے وہ وزیر ہو۔ تو کارکردگی ہے کہاں پہ؟ پچھلے 2 سال کے اندر کوئی ایک اینٹ بھی لگی ہو؟ ایک اینٹ نہیں ہے جو پچھلے 2 سال میں لگی ہو۔ میاں نواز شریف کی قیادت میں جس ٹیم نے ڈیلیور کیا، میاں شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں جو منصوبے لگائے، یہ اس کو مینٹین کر لیتے تو بہت بڑی بات تھی۔ اس میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے سسٹمز ہیں، اس میں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ہے، اس میں بجلی کے منصوبے ہیں، اس میں ہسپتال ہیں، اس میں 3 میٹرو بس پروجیکٹ ہیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد، ملتان اور لاہور کا جو میٹرو بس پروجیکٹس ہیں، یہ 90 کلومیٹر کے پروجیکٹس تقریباً بنتے ہیں، جس کے اوپر 91-92 ارب کی لاگت آئی اور یہ اپنی پایہ تکمیل کو پہنچے۔ تو جو اب تک پشاور بی آر ٹی ہے، جس کو 3.5 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، اس کی تکمیل کے حوالے سے کوئی ڈیٹ ابھی سامنے ہی نہیں آئی، اور وہ ایک پروجیکٹ 22 کلومیٹر کا، اس کی جو کاسٹ ہے وہ 125 ارب سے تجاوز کر گئی ہے، اور اس دفعہ بھی بجٹ میں اس کے لیے 2 ارب روپیہ رکھا گیا ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ چیخ چیخ کے پوچھتی ہے کہ ناقص مٹیریل استعمال ہوا، آپ نے جو کوریڈور بنایا اس کی چوڑائی اتنی ہے ہی نہیں کہ وہاں سے بس گزر سکے۔ پورا پشاور شہر آج کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ تو ہم نے تو 3 میٹرو بس پروجیکٹ کھڑے کیے ہیں، آپ کی اپنی کارکردگی کیا ہے؟ پورے کے پی کے میں 7 سال سے آپ کی حکومت ہے، ایک برن سینٹر نہیں ہے، ایک چلڈرن ہاسپٹل نہیں ہے۔ ہم نے تو ہسپتالوں کے جال بچھائے، 12,000 میگا واٹ بجلی لگائی، مگر آپ کا وتیرہ بن چکا ہے کہ جو پروجیکٹس یا تو ہم مکمل کر کے گئے یا جو ہم نے شروع کیے اس پہ اپنی تختیاں لگا کے ایک ڈھونگ رچا کے اس کا کریڈٹ کلیم کرنے کی کوشش ہے۔ آپ لاہور سکھر موٹر وے کو دیکھ لیں، آپ کامیاب جوان پروگرام کو دیکھ لیں۔ کامیاب جوان پروگرام پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کے نام سے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا، اس کا نام چینج کر کے اور اس کا اب کریڈٹ کلیم کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کا ویژن تھا؟ کیا آپ اس پروجیکٹ کو لے کے آئے ہیں؟ انصاف صحت کارڈ کو دیکھ لیجئے، میاں نواز شریف صاحب نے لانچ کیا ہیلتھ کارڈز کا سسٹم، اس پہ بھی اپنے جماعت کے رنگوں کا جھنڈا لگا کے اس پہ بھی کریڈٹ کلیم کیا جا رہا ہے۔ دیامر بھاشا کی لینڈ ایکویزیشن، 125 ارب روپے کی وہ لینڈ ایکویزیشن مکمل ہوئی میاں نواز شریف کے دور میں، اس پہ بھی عمران خان صاحب کریڈٹ کلیم کر رہے ہیں۔ آپ کا اپنا ویژن ہے کیا؟ آپ کے اپنے پروجیکٹس ہیں کون سے؟ اور آپ نے اب تک کیا کیا ہے؟ جو آپ نے کیا ہے وہ بھی قوم کے سامنے ہے۔ آٹا ہو اس کی قلت، چینی ہو اس کی قلت، پیٹرول ہو اس کی قلت، اور اس وقت جو ویٹ کرائسس ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ گندم کی کٹائی کے بعد گندم امپورٹ کرنا سمجھ سے باہر ہے۔ ہم ایسا ملک تھے جو گندم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، اور اس وقت وزیر جو ہیں نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے، وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے سوال کرتے ہیں کہ جی گندم گئی کدھر؟ آپ کی حکومت ہے، آپ بتائیے گندم کہاں گئی؟ ان تمام حالات کے ذمہ دار عمران نیازی ہیں، کیونکہ اگر چینی کا کرائسس بھی دیکھا جائے تو ان کو بتایا گیا تھا کہ اس دفعہ پیداوار کم ہے اور پیداوار کم ہونے کی وجہ سے قلت پیدا ہوگی، تو
تو اس کو ایکسپورٹ نہ کیا جائے۔ وزیر اعظم پاکستان نے ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد عثمان خان بزدار صاحب نے سبسڈی دی۔ اس سبسڈی سے مستفید ہونے والے جو چینی کمیشن رپورٹ میں سر فہرست جن کا نام ہے جہانگیر خان ترین صاحب کا، ان کو این آر او دے کے عمران خان صاحب نے رات کے اندھیرے میں جس طرح رخصت کیا وہ بھی قوم کے سامنے ہے۔ تو یہ جو کھاتا ہے تو بتاتا بھی ہے کہ حکومت ہے کہ ہم نے اتنا کھایا ہے، تو ہم نے یہ پبلش بھی کی ہے رپورٹ، تو ذمہ داروں کو کیفر کردار تک کون پہنچائے گا ان کو، اور ان کے خلاف ایکشن کون لے گا؟ جہانگیر خان ترین صاحب نے 56 کروڑ کی سبسڈی لی۔ سبسڈی لینے کے بعد انہوں نے جب چینی یہاں سے ایکسپورٹ کی تو ڈالر کا ریٹ 155 تھا، جس سے ان کو منافع ہوا، اور جب ایکسپورٹ کرنے کے بعد لوکل مارکیٹ میں قلت پیدا ہوئی تو یہاں چینی 85 روپے سے 90 روپے تک ملتی رہی، اس سے فائدہ اٹھایا۔ لگ بھگ 100 ارب کا فائدہ جہانگیر خان ترین صاحب نے اس سے اٹھایا۔ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے، اور موصوف کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ جانے سے پہلے ایک بیان جاری کرتے کہ جی میں باہر جا رہا ہوں، علاج کی غرض سے جا رہا ہوں۔ جب چور چور کے نعرے لگے تو 3 دن بعد باہر سے وضاحتی بیان جاری ہوا کہ میں باہر آ گیا ہوں۔ پیٹرول کے کرائسس کے پیچھے کیا تھا؟ راتوں رات جو پیٹرول نایاب تھا وہ دستیاب کس طرح ہو گیا، اور وہ کس کی ڈیل ہوئی، کس کے ساتھ ہوئی؟ کس حکومتی نمائندے نے آئل سپلائی کرنے والی کمپنیز کے ساتھ ڈیل کی، جس میں آئل سپلائی کمپنیز کو جو منافع جا رہا تھا وہ 17% سے 90% پر چلا گیا، اور راتوں رات جو ہے وہ پیٹرول دستیاب ہو گیا۔ ابھی آٹا جو ہے وہ 40 کلو کا جو ہے وہ 2200 سے 2000 مل رہا ہے، گورنمنٹ کا ریٹ 1400 ہے۔ تو یہ کرائسس در کرائسس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ نے کہا تھا کہ باہر سے نوکریاں لینے آئیں گے تو وہ آ گئے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ پاکستان آئیں گے لوگ نوکریاں لینے، تو وہ آئے بھی ہیں۔ آپ نے گورنر اسٹیٹ بینک بھی لگایا ہے، آپ نے اسپیشل اسسٹنٹ بھی لگایا ہے، آپ نے مشیر بھی لگایا ہے، آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہیں۔ جس شخص نے دوہری شریعت لی ہے اس نے اس ملک کی حکومت کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، اور جنہوں نے نہیں لی، جن کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی ہے یعنی مستقل رہائش، کسی بھی ملک کی شہریت لینے کے لیے ڈائریکٹ شہریت نہیں ملا کرتی۔ سب سے پہلے آپ وہاں کی مستقل شہریت کے قواعد و ضوابط کے مطابق جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ پوری کرتے ہیں، تب جا کے آپ کو اس ملک کا مستقل شہری کہلانے کا حق حاصل ہوتا ہے، اور آپ کو مستقل شہریت جس کو پرماننٹ ریزیڈنسی کہتے ہیں وہ دی جاتی ہے۔ اب جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس شہریت نہیں ہے، ہم وہاں کے مستقل شہری ہیں، پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں، تو بھائی میرے آئی ڈی کارڈ کے اوپر تو میرا مستقل پتہ لاہور کا ہے، میرا مستقل پتہ پاکستان کا ہے۔ اگر آپ کا مستقل پتہ لاس اینجلس کا ہے یا ٹورانٹو کا ہے تو مستقل پتہ تو پھر مستقل پتہ ہوتا ہے، آپ کی جگہ جو ہے رہائش کی وہ باہر ہے، اور آپ جب چاہیں شہریت لے سکتے ہیں۔ آپ شہریت نہ بھی لیں، آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی کارڈ پہ ویزے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مستقل رہائشی ہیں، تو کیا یہ مفادات کا تصادم نہیں ہے؟ کیا اس کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں کہا جا سکتا؟ عمران خان صاحب کے بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں جس کے اندر انہوں نے دوہری شہریت رکھنے والے اشخاص کی حکومت میں شمولیت کے حوالے سے شدید تنقید کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوٹ مار کا باعث بنتا ہے کہ جب کوئی دوہری شہریت رکھنے والا شخص جو ہے وہ کابینہ میں بیٹھتا ہے۔ تو ہم تو یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ دوہری شہریت رکھنے والے اور پرماننٹ ریزیڈنسی ہولڈر سے نہ صرف استعفیٰ لیا جائے بلکہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے۔ ادھر جو بھی وہ فیصلے کرتے ہیں، کل کو اگر وہ ویزے کی تو ضرورت ہے نہیں، وہ کسی اور ملک بھاگ جائیں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ جس طرح جہانگیر خان ترین صاحب کو نہ وزارت داخلہ نے پوچھا، وزیر داخلہ
کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، اور اسی طریقے سے ان کا نام ECL میں بالکل نہیں ڈالا گیا. تو یہ جو دوہری شہریت کے حامل اشخاص ہیں یا جن کے پاس مستقل رہائش کسی باہر کے ملک کی ہے، ان کا نام ECL میں ڈالا جانا چاہیے، اور یہ پاکستان سے باہر جائیں تو اجازت لے کے جائیں. یہاں کوئی فیصلہ کر کے اور یہاں پہ لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کر کے آپ باہر رخصت ہو جائیں تو ذمہ دار کون ہوگا؟ عمران خان نیازی صاحب نے تو جہانگیر خان ترین صاحب کو بھی نہیں روکا، ان سے باز پرس نہیں کی کہ آپ کا نام سر فہرست ہے چینی کی انکوائری رپورٹ کے اندر، تو آپ باہر کہاں جا رہے ہیں؟ کیا یہ بات ماننے میں آتی ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے رخصت ہونے کا عمران خان صاحب کو نہ پتہ ہو؟ سپریم کورٹ سے نااہل شخص کو کابینہ کی میٹنگز میں بٹھایا گیا، ایگریکلچرل پالیسی بنوائی گئی، ان سے اہم ترین فیصلے ان سے کروائے گئے. تو اب یہ جو دوہری شہریت کے حامل اشخاص ہیں اور پرماننٹ ریزیڈنسی ہولڈرز ہیں، ان کے ایکشنز کا کون ذمہ دار ہوگا اور ان سے باز پرس کون کرے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف اس ملک کے مفاد کے خلاف ہے، بلکہ احتساب کے حوالے سے ان لوگوں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. زلفی بخاری صاحب پہ نیب کی انکوائری کھولی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نیب کے پروسیکیوٹر عمران شفیق نے کہا کہ ہم نے کال اپ نوٹس بھیجے ہیں، وہ پیش نہیں ہوتے، ہم نے سوالات بھیجے ہیں، اس کا جواب نہیں آتا. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کے پروسیکیوٹر نے بیان دیا. ان کا نام ECL سے بھی نکلا عمران نیازی کی ایما پہ، اور ان کو اس کے بعد ان کی انکوائری چیئرمین نیب نے بغیر بلائے، بغیر جواب لیے وہ بند کر دی گئی. کبھی کوئی انویسٹیگیشن شواہد کے بغیر بھی بند کی گئی ہے؟ جتنے کیس بنے میاں نواز شریف صاحب پہ، شہباز شریف صاحب پہ، احسن اقبال صاحب پہ، شاہد خاقان صاحب پہ، خواجہ آصف صاحب پہ، خواجہ سعد رفیق صاحب پہ، جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا یہ کہہ کے گرفتار کیا گیا کہ اگر یہ گرفتار نہ ہوئے، اور یہ میں نے اریسٹ وارنٹ خود دیکھے ہیں، کہ اگر یہ گرفتار نہ ہوئے تو یہ شواہد مٹا دیں گے، یہ ثبوتوں کو تباہ کر دیں گے. بھائی ہم تو اپوزیشن میں ہیں، آپ کے ساتھ جو لوگ شامل ہیں آپ کی جماعت میں کابینہ میں بیٹھے ہیں، کیا وہ یہ سکت رکھتے ہیں کہ ثبوت مٹائیں، یا ہم یہ سکت رکھتے ہیں کہ ثبوت مٹائیں؟ اس کے باوجود کہ زلفی بخاری صاحب کا نام پاناما پیپرز میں شامل تھا، برٹش ورجن آئلینڈز میں ان کی آف شور ویلتھ بھی ہے، ان کی آف شور پراپرٹیز بھی ہیں، ان کی 5 کمپنیوں کے نام براڈ بیری، بیلا، کیٹیک، یہ باقاعدہ پاناما پیپرز میں شامل ہیں. تو ان کو بلائے بغیر جواب لیے نیب نے انویسٹیگیشن اور انکوائری کیسے بند کر دی؟ تو یہ چپتے ہوئے وہ سوالات ہیں جو عمران نیازی کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہیں، اور ان کا جواب قوم مانگتی ہے. اور جب تک ان کے جواب نہیں آئیں گے اپوزیشن انشاءاللہ چین سے نہیں بیٹھے گی، اور مسلم لیگ نون آپ کا ہر موقع پہ پیچھا کرے گی، اور جہاں جہاں پہ ہم یہ بے ضابطگیاں دیکھیں گے ہم آپ کے خلاف نہ صرف ایکشن کی درخواست دیں گے بلکہ اس کو جس فورم پہ بھی ہو سکا ہائی لائٹ کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے نہ صرف آپ دیکھ لیں جتنے لوگ کابینہ میں شامل تھے، میرا نہیں خیال کہ کابینہ میں وہ رہے جن کے پاس ڈول نیشنلٹی ہے. نمبر 2، ہمارے سینیٹر ہارون اختر خان کو حالانکہ انہوں نے ریلنکوش کر دی تھی، سعدیہ عباسی، یہ 2 سینیٹرز تھے ہمارے جنہوں نے ڈول نیشنلٹی نامینیشن پیپر فائل کرنے سے پہلے وہ انہوں نے گیو اپ کر دی تھی، مگر اس کے باوجود وہ نااہل ہوئے. ہم نے اس فیصلے کو تسلیم کیا اور وہ دونوں سینٹ سے باہر ہوئے، اور سینٹ کا بائی الیکشن ہوا، اور آپ نے اس کا نتیجہ پھر اس کے بعد دیکھا. فیصل واڈا صاحب کے خلاف اتنے ثبوت ہیں، ان کا کیس بھی چل رہا ہے، اسلام آباد میں بھی چل رہا ہے، کراچی میں بھی چل رہا ہے، کہ اگر یہ قانون سعدیہ عباسی صاحبہ پہ اور ہارون اختر خان صاحب پہ لاگو ہوتا ہے تو وہ پھر ان پہ بھی لاگو ہونا چاہیے.
شہباز شریف صاحب پہ جو کیسز بنائے گئے ہیں اور جس طریقے سے نیب آئے دن ان کی گرفتاری کی خواہش وہ رکھتی ہے نیب، اور ریڈ بھی پڑا آپ کے سامنے ہے، تو جتنی سختیاں ہم نے اس دور میں برداشت کی ہیں، میاں نواز شریف ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، ہماری ساری قیادت گرفتار رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب کو اس وقت عمران نیازی اور نیب کے گٹھ جوڑ کے نتیجے میں جس کیس میں گرفتار کیا جا رہا ہے، اس کیس میں ان سے تفتیش جب وہ اکتوبر 2018 میں گرفتار ہوئے تھے تفتیش کی جا چکی تھی، اور جب ان کے ریمانڈ کے لیے نیب نے احتساب کورٹ کے اندر درخواست دی تو یہ اثاثوں کے کیس کے حوالے سے باقاعدہ کورٹ میں بحث ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ان کی بیماری کے باوجود نیب انتقامی کارروائیاں کر رہا ہے، جس طرح ان کے دفاتر پہ چھاپے مارے گئے، جس طریقے سے ابھی تک حمزہ شہباز شریف صاحب کو 1.25 سال ہو گیا ہے بغیر کسی ریفرنس کے، بغیر کسی ثبوت کے انہیں پابند سلاسل کیا گیا ہے، تو یہ جھوٹی اور بے بنیاد افواہیں ہیں۔ میں ان کو نہ صرف مسترد کرتا ہوں بلکہ اس کی مذمت کرتا ہوں، کیونکہ جس طریقے سے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ افسوسناک ہے۔ آخری سوال کا جواب دیجیے گا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول حبیب زرداری بہت عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر لیں لیکن ٹائم نہیں دیا جا رہا، کیا کوئی ڈیل کا حصہ تو نہیں ہے کہ اپوزیشن کو آپس میں اکٹھے نہیں ہونے دینا؟ اور جو نہیں دیکھیے، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ بلاول صاحب جب لاسٹ ٹائم کال کیا تھا فون پہ بات بھی ہوئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بالکل بے بنیاد افواہیں ہیں، اور انشاءاللہ جب بھی اے پی سی ہوئی مشترکہ ہوگی اور مشترکہ لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جی ڈفرینس ہے جاوید صاحب، آپ نے بڑا اچھا کیا۔ میں ایز اے لائر آپ کو اس پہ قانونی پوائنٹ کلیئر کر دیتا ہوں۔ پرماننٹ ریزیڈنسی میں اور اقامہ میں فرق ہے۔ اقامہ ٹیمپرری ورک پرمٹ کو کہتے ہیں، جو عارضی طور پہ کہیں پہ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں تو آپ کو اس ملک میں جاری کیا جاتا ہے۔ جو پرماننٹ ریزیڈنسی ہے وہ مستقل رہائش ہے، جو کہ دوہری شہریت سے ایک سٹیپ پیچھے ہے، اور آپ چاہیں تو دوہری شہریت پھر آپ لے سکتے ہیں پرماننٹ ریزیڈنسی سے آگے جا کے۔ تو اقامہ کے حوالے سے تو ہائی کورٹ کی، سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی موجود ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیگل ڈفرینس بھی بہت بڑا ہے کہ ایک عارضی رہائش رکھنا اور ایک مستقل رہائش رکھنا، اور ورک پرمٹ میں اور ایک ملک میں مستقل رہائش رکھنے کے حوالے سے، کیونکہ میں نے اس پہ لاء بھی پڑھا ہے، ججمنٹ بھی پڑھی ہیں، تو اس لیے آپ نے اچھا کیا یہ سوال کیا۔ جی دیکھیے، دوہری شہریت تو میرا خیال ہے پارلیمنٹ، میری اگر ذاتی رائے پوچھے تو میرا خیال ہے نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ کسی اور ملک سے وفاداری کا حلف اٹھانا میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ ظلم ہے۔ بہت شکریہ۔